آج کی اس مجلس میں سید احمد بریلوی شہید کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ بظاہر جو جہاد انہوں نے شروع کیا تھا حصہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ جس زمانے میں سید احمد بریلوی نے یہاں جہاد شروع کیا اور اپنی اصلاح تجدید کا کام شروع کیا، اسی زمانے میں نائجیریا کے علاقے میں حضرت عثمان بن فودی نے بھی اصلاحی کام شروع کیا اور اس ضمن میں انہیں بھی تلوار اٹھانی پڑی. تو لیکن یہ عجیب بات یہ ہے کہ عثمان بن فودی کا جہاد، ظاہری جہاد سیف جو ہے وہ بھی بہت کامیاب رہا. چنانچہ سکوٹو کے علاقے سے جہاں سے وہ اٹھے قریباً وہ ہے دو متضاد نظریوں کے لیے مبحث بنی ہوئی ہے. افریقن جو میرے پاس آتے ہیں ان سے اس بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو اگرچہ نائجیرین مسلمان ان کو غیر معمولی اہمیت بھی دیتے ہیں اور رحمہ اللہ نے بھی مجدد طور پر ان کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا ہر فعل 100% درست تھا. بہت سے افریقن ایسے مجھے ملے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جہاد کے مضمون کو جہاد کی حدود سے بہت آگے بڑھا دیا تھا اور جارحانہ جنگیں بھی لڑی ہیں اور جو سیاسی نوعیت کی اور قبائلی نوعیت کی تھی ان کا در حقیقت اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. چنانچہ نیچے آ کے بینگل اسٹیٹ میں بھی آ کے لڑائیاں کی ہیں اور بھی جگہ کی ہیں جہاں وہ جواب جو ہم پیش کرتے ہیں وہ ان کے لیے موجود نہیں. اس لیے ان کو اتنا زیادہ اہمیت دے دینا کہ گویا ان کا فعل سنت بن جائے یا ان کے فعل کو ہم ڈیفینڈ کرنے کے پابند ہو جائیں، یہ درست نہیں ہے. میں تو بلکہ یہاں پر موقف لیتا ہوں کہ صحابہ کے دور کے بعد جو اسلام کی لڑائیاں ہوئی ہیں اسلام کے نام پر مسلمانوں کی، ان میں بھی ہمیں احتیاط سے جائزہ لینا پڑے گا. اور بہت سی جگہیں جہاں مستشرقین اعتراض کرتے ہیں وہاں آنکھیں بند کر کے ڈیفینڈ کر دینا شروع کر دینا کہ مسلمان بادشاہ نے لڑائی کی تھی، اس کا نام خلیفہ تھا، اس لیے ضروری ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرو. یہ درست نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس نے غلطی کی ہو، اس لیے ضروری ہے کہ آپ احتیاط کریں کہ غلط موقع پر جب آپ ڈیفینڈ کریں گے تو مار پھر اسلام کو پڑے گی. اس لیے اس کا عقل کا تقاضا ہے کہ کوئی کہیں اس نے اسلام کی نمائندگی نہیں کی، غلطی کی ہے مگر اسلام نے غلطی نہیں کی، اس نے غلطی کی تو اسلام کو چھوڑا. اسلام پر کس طرح اعتراض ہوتا ہے؟ جہاں آپ قبول کر لیں گے وہاں پھر اسلام کو اعتراض کا نشانہ بنا لیں گے. یہ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ اس کا موقف درست ہے تو کہیں گے ہاں تم نے اسلام سے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا اس کو، اس لیے اب ہمارا اعتراض درست ہے کہ اسلام نے ظلم کیا. اس لیے جب نئی دنیا میں جہاں ہر ایک کو آزادی سے اعتراض کے حق ہیں، ہر طرف سے حملے ہو سکتے ہیں، ایسا موقع دینا چاہیے کہ کسی طرف سے بھی اسلام پر حملہ نہ ہو، اسلام کو اقلیت دینی چاہیے. اس لیے امام فوجی صاحب جتنا بھی بڑا مقام رکھتے ہوں ان کی ہر لڑائی کو جہاد قرار دے دینا اور اس سے سند لے لینا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے. کیونکہ یہ بہت بڑا اعتراض غیر مسلموں کی طرف سے واقعی کیا جاتا ہے واقعات کی روشنی میں، اور ہمارے کو دفاع نہیں ہمارے پاس جسٹیفیکیشن نہیں نظر آتی جہاد کی اصل روح کے مطابق.